اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجو. ابھی کچھ ہی دن پہلے رمضان المبارک کا اختتام ہوا ہے، تو اس میں ہمیں کہیں جو مدرسے کی جو فیس بک پیج ہے یا اور جو اس طرح کے جو صفحات ہیں، اس میں مختلف لوگوں کے سوال و جوابات اور مائنڈ سیٹ وغیرہ یہ کافی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ اس قسم کے سوالات و جوابات ہمارے پاس آئے ہیں، اور لوگوں کی بہت ساری چیزیں ایسی معلوم چلی ہیں کہ جو ان لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں. وعلیکم السلام. تو اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ لوگوں کے دماغ میں ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ قرآن کی فقط تلاوت کرنا جو ہے نا ایک بیکار اور بے فائدہ چیز ہے. یعنی جب تک ہم قرآن کو تفکر نہ کریں، قرآن پہ تدبر نہ کریں، جب تک ہم قرآن پر عمل پیرا نہ ہوں، یہ سب بیکار ہے، زبانی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا، جب کسی کا یہ واقعتاً یہ نظریہ بن جائے، اور بہت سے ایسے پریچرز بھی پیدا ہو گئے جو اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ قرآن کی فقط تلاوت کرنا بالکل بیکار اور بے فائدہ ہے. اچھا، اب دیکھیے بہت سارے جو اور سوالات ابھی میں آپ کے سامنے وہ سوالات رکھ رہا ہوں جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن گئے. پھر ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن دیکھیے صرف کتاب ہدایت ہے، اس کو کسی اور مقصد کے لیے بھی پڑھنا صحیح نہیں. بیماری کی شفا کے لیے پڑھنا جو ہے، یا رزق کی وسعت کے لیے کوئی سورہ پڑھنا، یا کوئی اس طرح سے. وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن کو اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور قرآن سے صرف فقط ہدایت لینی چاہیے، ان چیزوں کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے. اچھا، جب اس کا نظریہ یہ بن جاتا ہے نا، تو پھر وہ اور چیزوں کے لیے پھر قرآن کی تلاوت نہیں کرتا. پھر ہم اس کی تفصیل کے اندر جائیں گے، تو میں بھی صرف ہیڈنگ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں، انحراف یہ بڑھتے بڑھتے بہت چیزوں کی طرف پھیلتا چلا جاتا ہے کہ قرآن کو صرف ہدایت کے لیے پڑھنا ہے، اور کسی اور مقصد اور فائدے کے لیے اس کا پڑھنا جائز نہیں. پھر ایک یہ بھی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے جو کہ وہابیت سے ہمارے اندر آ رہی ہے کہ مرحومین کے لیے تلاوت قرآن کرنا عبث اور بے فائدہ ہے. یعنی ہر انسان جو ہے اپنے عمل کا جو ہے وہ اس سے سوال بھی اسی کا ہوگا اور فائدہ بھی اسی کا ہوگا جو خود عمل کر کے جائے گا. دیکھیے، قرآن کے سلسلے میں نا بہت سے نعروں میں بڑی جاذبیت ہے. اگرچہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن نعرے میں جاذبیت ہوتی ہے. جیسے خوارج تھے، وہ کہتے تھے کہ یعنی مولا علی سے جنگ کرنے کے لیے آئیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں قرآن سے، نیزوں پر قرآن کو بلند کر رہے ہیں کہ قرآن سے ہمیں فیصلہ چاہیے. بظاہر بڑی اچھی بات ہے، قرآن سے فیصلہ ہونا چاہیے. تو مولا نے اس وقت بھی ان کی مذمت کی کہ انہیں قرآن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ قرآن ناطق جو ان کے سامنے کھڑا ہوا اس کی بات مان نہیں رہے ہیں، اور ان کو قرآن سے فیصلہ چاہیے. تو نعروں میں بڑی جاذبیت ہوتی ہے. تو یہ بھی بڑی جاذبیت والا ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے گا. اس کو جو وہ عمل کر کے گیا، جو سورہ قرآن خود پڑھ کے گیا، اس کا ثواب اسے ملے گا. دوسرے اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ بھی ایک چیز ڈیولپ ہو رہی ہے. تو مرحومین کے لیے لوگوں نے اس لحاظ سے پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے. تو مرحومین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیں. تو جس کا واقعتاً یہ والا دماغ بن جائے، وہ اپنے مرحومین کے لیے بھی نہیں پڑھے گا اس کو، نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور یہ نوجوانوں کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے. اور اس کے پیچھے بھی خاص پریچرز ہیں جو اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں. قرآن کو خود سمجھنا چاہیے، تفاسیر پڑھنے کی یا مولویوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن کو اللہ نے آسان کر کے نازل کیا ہے، اور قرآن کی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں. ہر شخص خود پڑھے اور سمجھے. تو خود اچھا، اس کے اندر کچھ چیزیں کسی حد تک ٹھیک ہیں، کس حد تک غلط ہیں. یہ جب ہم ذرا ان موضوعات پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے تو آپ کے سامنے چیزیں کلیئر ہوں گی. کیونکہ ابھی رمضان ختم ہوا ہے، لوگ تلاوت قرآن سے فارغ ہوئے ہیں، اور یہ والی چیزیں یہ ہمیں پتہ چلا کہ تو معاشرے کے اندر بہت زیادہ دماغوں میں راسخ ہوتی جا رہی ہیں.
قرآن کو خود سمجھنا چاہیے بھائی، نہ تفاسیر پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے، یعنی کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک ٹرینڈ ہے. پھر کچھ لوگ یہ ہے کہ بھائی ہمیں تو عربی پڑھنی آتی نہیں، تو بس ہمیں تو ہدایت لینی ہے نا اور اس کا فائدہ لینا ہے، تو ہم ترجمہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، تو وہی تلاوت کا ہی ثواب ہمیں مل جائے گا. اس کی بھی تفصیل سے ہم انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کو آگے بیان کریں گے کہ کیا فقط یعنی ترجمہ پڑھنے سے تلاوت قرآن کا ثواب یہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، کیونکہ ترجمہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، تلاوت قرآن کرنا یہ الگ چیز ہے. اچھا، پھر یہ کہ بھائی یہ جو تیزی کے ساتھ اب رمضان میں قرآن پہ قرآن ختم کیے چلے جا رہے ہیں اور کثرت کے ساتھ بہت تلاوت کر رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک قرآن بھی، ایک آیت بھی انسان سمجھ کے پڑھ لے تو کافی، اتنی کثرت مطلوب نہیں ہے. یعنی وہ لوگ جو اس قسم کا شبہ ڈالتے ہیں تو وہ یہ چیز جو ہے نا پروموٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اپنے سیاق و سباق سے ہٹ کر یا چیزوں کو ملائے بغیر کوئی ایک حدیث یا وہ اس طرح کی ان کو ملی جاتی تو وہ سوچتے ہیں کہ بس صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. تو کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ کثرت تلاوت بھی مطلوب ہے، یعنی خود رمضان المبارک میں کثرت تلاوت مطلوب ہے. ابھی آگے چل کر اس کا بھی ہم ذکر کریں گے. تو یہ دماغ میں ہو گیا کہ نہیں، کثرت کی کوئی ضرورت نہیں، ایک آیت یا چاند آیات بھی پڑھ لی جائیں اور اس میں ہی تفکر و تدبر کر لیا جائے تو کافی ہے. یہ ایک انحراف ہے قرآن کے سلسلے میں. پھر کچھ لوگوں کا یہ کہ ختم قرآن کرنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. یہ آج تو موضوع نہیں آ پائے گا کیونکہ یہ ذرا بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ یہ آدھے پونے گھنٹے تک یا شاید اس سے بھی زیادہ اس کو کور ہم کریں گے کہ ختم قرآن کرنے کی شریعت میں کیا حیثیت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا آپ لوگوں کو اس میں لگا رہے ہیں، ایک قرآن ختم کر رہے ہیں، 2 قرآن ختم کر رہے ہیں، 3 قرآن ختم کر رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. ختم قرآن کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے نزدیک. یہ میں کسی اور کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، وہابی یا اور دیگر افکار کی، یہ ہمارے ہاں شیعت کے اندر چیزیں جو ہے نا وہ آ گئیں. پھر کچھ یہ بھی غیروں کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ بھئی حفظ قرآن کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں، رٹے مارنے کی کیا ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں علماء اور مجتہدین میں کہاں حافظان قرآن ہوتے ہیں. اگر اس میں کوئی بات ہوتی اس کے اندر ایسی تو ہمارے علماء اور مجتہدین بھی حافظ قرآن ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ تو پورا ایک ایسا موضوع ہے، آج میں سوچ کے آیا تھا لیکن ذرا تھوڑا تاخیر سے درس شروع ہوا، یہ نہیں آ پائے گا موضوع، کہ آدھے پونے گھنٹے کا کم سے کم یہی ہے جس کے اندر ہم وہ فہرست بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کون کون سے موجودہ زمانے میں حافظ قرآن ہیں اور جو پہلے رہ چکے ہیں. تفصیل اس کے اندر آئے گی. لیکن ایسا نہیں کہ حفظ قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کیا رٹو طوطے کی طرح سے مثلا صرف قرآن کو رٹ لیا جائے اور بس اس کو سمجھنا چاہیے، ایک آیت بھی سمجھ لیں تو کافی ہے، رٹے مارنے کی ضرورت نہیں. تو یہ ایک انحراف اس سلسلے میں آ رہا ہے. ایک کچھ جگہوں سے یہ بھی ہونے لگا ہے کہ جناب مجتہدین جو بغیر قرآن پڑھے مجتہد بن جاتے ہیں. ان کی زندگیوں میں نہ ہمارے حوزہ ہے علمیہ میں قرآن ہے معاذ اللہ، اور نہ ہی مجتہدین جو ہے قرآن کے اوپر کوئی محنت کرتے ہیں. بس یہ فقہی مسائل وغیرہ، نجاسات مطہرات وغیرہ کے اندر لگے رہتے ہیں، باقی قرآن سے ان سے کوئی دلچسپی نہیں. انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی، اس جو اعتراض ہے، شبہ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو قرآن کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور تو وہ نا عام طور پر عام افراد کے اوپر یہ لیبل لگاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اصلاً نہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ جب آپ قرآن نہیں پڑھ رہے تو آپ اس پر عامل بھی نہیں ہیں. یعنی وہ سوچتے ہیں کہ شاید قرآن کی ایک ایک صفحہ کھول کر اس کے اندر جو چیز ہے اس کو اندر پڑھ کے اسے عامل ہوا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا شبہ ہے. یہ انشاءاللہ اس کی موضوع کے اوپر بھی ہماری گفتگو ہوگی. یہ بہت سارے چیزیں تو یہ آج کور بھی نہیں ہو پائیں گی، آئندہ آنے والے درسوں میں انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. کہ یعنی قرآن پر جو آلریڈی عمل کرنے والے افراد ہیں انہیں خلاف قرآن ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کہاں، دیکھیں ہماری زندگی میں قرآن ہے ہی نہیں، نہ آپ لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں، نہ قرآن کھولتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں. جبکہ ایسا نہیں. کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ اس میں سے جو مفاہیم اور چیزیں ہیں یہ فقط ترجمہ قرآن پڑھ کے بھی قرآن کے مفاہیم سمجھے جا سکتے ہیں. قرآن کھولیں، ٹھیک ہے آپ کو عربی نہیں آتی ہے، عربی چھوڑ دیں، آپ صرف ترجمہ قرآن پڑھتے رہیں اور سمجھتے جائیں کہ اس میں کیا بات کہی گئی.
یہ خود ایک اتنا بڑا ایک فتنہ بن گئی ہے چیز کہ کتنے ٹی وی کے اوپر یوٹیوبرز موجود ہیں ایسے انٹرنیٹ پر، اور کتنے ایسے نام نہاد اسکالرز جو ہیں وجود میں آ گئے ہیں ایک مشروم کی طرح سے، یعنی پھیلتے چلے جا رہے ہیں وہ، کہ جو فقط ترجمہ قرآن پڑھ پڑھ کے ایسے ایسے باطل نظریات ہیں ان کے کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. کوئی صاحب نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ جو مدینے میں اس نام کے مدفون ہیں وہ کوئی اور ہیں، اور جو قرآن جن کا ذکر کر رہا ہوتا ہے وہ کوئی اور ہیں. اور مسجد الحرام جو یہی ہے، یہی مسجد اقصی ہے، اور وہ سب قرآن سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. یہی فقط ترجمہ قرآن پڑھ پڑھ کے صرف لفظوں سے، جسے کہا جاتا ہے نا لفظوں سے نکاح کر کے، یعنی بس جو لفظ ہے اس کو پکڑ لیا ہے، اس کی چیز کو نہیں سمجھا گیا، اس کی روح کو قرآن کو نہیں سمجھا گیا. فقط ترجمہ قرآن پڑھ کے جو مفاہیم اخذ کیے جا رہے ہیں بہت بڑا انحراف پیدا کر رہے ہیں. اس سے کہیں بہتر تھا تم پڑھتے ہی نہیں، بس صرف عربی کی حد تک ہی رہ جاتے، چاہے ایک لفظ سمجھ میں نہ آتا. لیکن یہ جو تم نے اپنے غلط عقائد اور نظریات بنا لیے پورے فرقے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال ہوتا ہی ہے اس کے اندر کہ وہ جو ہٹلر بھی کہتا تھا نا کہ لوگ بڑے جھوٹ کو آسانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں بنسبت چھوٹے جھوٹ کے. اب آپ دیکھیں یہ سب بھی جو فالوورز ہیں ان کے ٹی وی اور اس کے اوپر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، بڑے بڑے فین فالوئنگ ہے ان کی، ملینز کے اندر ہے، اور لوگ واہ واہ سبحان اللہ ان کو نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ مکمل طور پہ باطل نظریات ہیں. تو فقط ترجمہ قرآن پڑھ کے جو ایک فتنہ ہے یہ، اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. نوجوانوں کا ایک بہت بڑا گروپ پیدا ہو گیا ہے، شیعہ نوجوانوں کا. احادیث کو، یعنی مثلا کسی بھی چیز کے لیے آپ کوئی حدیث پیش کریں فوراً کہہ دیتے ہیں یہ تو قرآن کے خلاف ہے. یعنی ہر وہ چیز جو آپ نے اپنا باطل نظریہ بنایا ہوا اس کے لیے جب حدیث معصومین پیش کی جاتی ہے تو فوراً وہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہیں حدیثیں، جبکہ نہ وہ قرآن کے خلاف ہوتی ہیں. تو کب کون سی چیز قرآن کے خلاف ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ یہ بھی ہمارا گفتگو ہے. تو میں آپ کے سامنے سے کلاس سے بھی صرف ہیڈنگز عرض کر رہا ہوں، لیکن جب بھی آپ قرآن کے سلسلے میں کچھ پڑھیں گے، کام کریں گی، تو پھر آپ کو نا اندازہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. آپ میں سے اکثر انشاءاللہ پبلک کے اندر بھی جا کر کام کریں گی، مجالس، دروس، یہ سب سلسلہ ہوگا، تو یہ معلوم چلے گا کہ یہ تو لوگوں کے نظریات بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف ہی شبہات ہیں. شبہات آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھر وہ خشت اول چون عہد معمار کج تا سریا می روید دیوار کج، یعنی اگر عمارت کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی گئی ہے نا تو یہ اس کو آسمانوں تک بھی لے جائیں تو پوری ٹیڑھی ہوتی چلی جاتی ہے اور اتنا ہی بڑا انحراف آ جاتا ہے. تو ان کو ہمیشہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، شبہات کو زائل کرنا چاہیے. تو احادیث کو خلاف قرآن سمجھ کر ٹھکرا دینے کا فتنہ، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ڈیولپ ہو گیا ہے. اچھا، فقہ و عقائد میں قرآن کے ظاہری معنوں سے استنباط کرنا، مثلا کیا ہے کہ مسئلہ توسل یا اولیاء خدا سے مدد مانگنا، فوراً وہ قرآن کی آیت پیش کر دے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس کا مطلب یا علی مدد کہنا بدعت ہے مثلا، یا معصومین سے مدد مانگنا جو ہے وہ بدعت ہے. تو کیا ہے، اس نے قرآن کے ظاہری معنوں سے ایک چیز کا استنباط کیا. فقہی احکام کے اندر بھی ہونے لگا ہے کہ دیکھیے جب قرآن میں فلاں چیز کو کہہ دی گئی ہے تو بس پھر اس کو ہمیں ماننا چاہیے. وہ اب اس متعلق کیا کیا احادیث آئی ہیں، کیا نہیں ہے، بڑی تفصیلی بحث ہوتی ہے. تو لوگ فقہ میں بھی دخل دینے لگے ہیں، عقائد میں بھی قرآن کی آیات کے ظاہری معنوں سے استنباط کر کے غلط نظریات اور عقائد بنا رہے ہیں. تو یہ بھی بہت خطرناک ایک طریقہ کار ہے. اس سے آپ ان تمام احادیث کا آپ کو انکار کرنا پڑتا ہے، اس کا مطلب قرآن کی چیز کو آپ نے سمجھا ہی نہیں. اچھا، ایک اور چیز ہے تفسیر قرآن سے معصومین کو مائنس کر دینا. آپ بہت سارے افراد ایسے دیکھیں گی، یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، ادھر ادھر آپ سنیں، جو قرآن کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں. وہ اس میں خاص ایک چیز ہوگی، ابھی تو ہم اپنے مومنین کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، کہ وہ تفسیر قرآن بیان ہو رہی ہوگی لیکن معصومین کی احادیث کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا کہ معصومین نے اس حدیث کے متعلق، اس آیت کے متعلق کیا تفسیر بیان کی. نام ہی نہیں آتا پورے اس کے اندر. تو بعض اوقات یہ بھی ایک بہت الارمنگ چیز ہے
کہ جو حقیقی مفسر قرآن ہیں، جو کہ قرآن کے تمام باطن کا بھی علم رکھتے ہیں، ظاہر کا بھی علم رکھتے ہیں، انہوں نے کیا تفاسیر کی؟ اگر آپ وہی صرف ظاہری معنوں کو پکڑ کے اور اس کو ایکسپلین کرتے چلے جائیں گے، پتہ نہیں کتنے یہاں پر میں اس کے اوپر دیکھتا رہتا ہوں کہ جو کہ جہاں پہ 365 دن بہت سی جگہوں کے اوپر تفسیر قرآن کا درس ہو رہا ہے، یعنی ایک دن بھی سال میں ناغہ نہیں ہوتا ان جگہوں کے اوپر. اور جب آپ پڑھتے ہیں ان کو سنتے ہیں تو معلوم ہی چلتا ہے کہ اس کے اندر حدیث تو کوئی بیان ہی نہیں، بس قرآن کی صرف آیت چل رہی ہے، اس کے جو ظاہری معنی الٹ پھیر کر کے آگے پیچھے کر کے اپنے معنوں کے ساتھ ملا کے وہ بیان ہو رہے ہیں. یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے. آپ اگر کوئی بھی اس قسم کی تفسیر قرآن بیان کرے جس میں سے معصومین مائنس ہوں، آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ گڑبڑ ہے. یہ جو ہے نا کچھ کسی اور طرف جو ہے آپ چلی جائیں گی، بظاہر چاہے باتیں بہت اچھی بھی لگیں. دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انحراف جو ہے نا بہت جلدی ظاہر نہیں ہوتا ہے، 30 سال 40 سال لگ جاتے ہیں. بعض اوقات پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ارے یہ تو انحراف تھا. شروع میں باتیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا کہ قرآن کے سلسلے میں نعروں کی بڑی جاذبیت ہے، اٹریکٹیو نعرے. قرآن سے بات ہونی چاہیے، قرآن پہ عمل ہونا چاہیے، قرآن پہ تفکر ہونا چاہیے، قرآن پہ تدبر ہونا چاہیے. کتنی اچھی باتیں ہیں اور واقعتاً ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ اس کے اندر کہاں سے انحرافات ہوتے ہیں، یہ خود اس کو بہت زبردست سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ تفاسیر قرآن سے معصومین کو مائنس کرنا، یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. قرآن کی سائنس کے ساتھ زبردستی تطبیق کرنا، یہ بہت مسئلہ ہو گیا. دیکھیے یہ مثلاً یہ والا جو وہ چیز ہے، اس کی قرآن جو یہ آیت کہہ رہی ہے، اس کی سائنس بھی تائید کرتی ہے. اب وہ زبردستی ہر چیز کو سائنس سے ثابت کرنا کہ جو قرآن نے کہا ہے یہ سائنس نے بھی کہا ہے. دیکھیے میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور پھر دوبارہ کہوں گا، میں خود سائنس کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں اور ایک لحاظ سے ابھی تک ہوں. سائنس نے زبردست یو ٹرنس لینے کے، اور خاص طور پر ہماری میڈیکل سائنس تو یو ٹرن لینے کی ماہر ہے. یعنی یو ٹرن لے لیتے ہیں بڑے آرام سے وہ، اور ٹھیک ہے یہ علمیت کی بھی ایک ہوتی ہے. یعنی علم جب ظاہر آگے بڑھتا ہے تو بہت سے نظریات اس کے غلط ثابت ہوتے ہیں. اب لوگوں نے کہا کہ جناب نہیں، یہ دیکھیں کہ یہ قرآن نے جو ایک بات کہی تھی یہی تو بالکل دیکھیے سائنس بھی کہتی ہے، اور کچھ دن بعد سائنس نے اپنا نظریہ بدل لیا. اب کیا ہو گیا؟ پھر لوگ کہیں گے اس کا مطلب قرآن کی بات بھی غلط تھی. تو قرآن کی آیات کو زبردستی سائنس کے ساتھ تطبیق نہیں کرنی چاہیے، چاہے سائنس اس کے برخلافی کیوں نہ کہہ رہی ہو. اب میں اس وقت تو نہیں، لیکن ویسے کبھی لوگ بہت ایک چیز کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مثلا وہ اصول کافی کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر بھی روایت ہے کہ مثلا زمین کو گائے نے اپنے سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے مثلا. تو بہت سے لوگ فوراً باقاعدہ مذاق اڑا جاتا ہے چیزوں کا، لیکن بہت سی اس کے اندر صحیح سند روایات ہیں، لیکن ان کا وہ مفہوم نہیں ہے جو کہ لوگ سمجھ رہے ہیں. اس کو سمبولک ہوتی ہیں وہ چیزیں، وہ انشاءاللہ ہم کبھی اور اس کو ڈسکس کریں گے. تو بہرحال قرآن کی سائنس کے ساتھ زبردستی تطبیق کرنا، زبردستی اس کو سائنس کے ساتھ ملانا، حمایت میں ملانا یا مخالفت میں ملانا، دونوں صورتوں میں یہ چیز بالکل غلط ہے. سائنس چاہے مخالفت بھی کہہ رہی ہو، ہمیں قرآن کی بات کو لینا ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنس یو ٹرن لے کے وہ آ جائے گی قرآن ہی کی طرف واپس. تو ہمیں اتنی زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ سائنس سے ہر چیز کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ ایک چیز کا بن گیا ہے، اس میں بھی انحراف آ جاتا ہے کہ بعض اوقات سائنس نے یو ٹرن لے لیا تو پتہ چلا ہم کہیں گے اچھا قرآن بھی یہی کہہ رہا تھا، اب سائنس نے بدل لی بات تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن نے یہ بات غلط. ابھی سب کے پیچھے بڑی مثالیں اور چیزیں، لیکن ابھی اس میں نہیں جانا ہے. اب آ جائیے کہ قرآن کی فقط تلاوت کرنا بیکار اور بے فائدہ ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک قرآن پہ تفکر اور تدبر نہ ہو، قرآن پر عمل نہ ہو، قرآن کی احکام کا نفاذ نہ ہو، تب تک ایسی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب سی ایک چیز اس میں آتی ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات چیزیں نا مرحلے وار ہوتی ہیں، اور ہر مرحلے کا ثواب الگ ہے قرآن میں. یہ ابھی آپ کو ہم آگے چل کے واضح کریں گے. یعنی وہ سب بھی چیزیں اگلے مرحلوں میں آنی ہیں، ان کے الگ ثواب ہیں، ان کے الگ درجات ہیں، لیکن اس سے پہلے کے بھی بہت سے مرحلے ہیں، ان کا بھی ثواب ہے. فقط تلاوت قرآن کی بھی الگ اہمیت اور ثواب ہے، چاہے ایک لفظ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، چاہے آپ اس وقت بالکل تفکر و تدبر نہ کریں،
چاہے آپ اس وقت قرآن پر عامل بھی نہ ہو، کچھ بھی آپ نہ کر رہے ہو، فقط تلاوت کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، پڑھتے ہوئے اس کو، اس کی بھی مکمل اہمیت اور ایک الگ ثواب ہے۔ اور خود روایات میں ہی آئے، ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اکرم سے فرماتے ہیں، نہ صرف یہ کہ تلاوت قرآن کی اہمیت ہے بلکہ اس میں ترقی بھی کرتے جانا ہے۔ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کہ جو شخص رات کو 10 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، یعنی جو یاد خدا سے بالکل بے بہرا ہے غافل ان میں نہیں ہوگا۔ جو شخص 50 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام ذاکرین میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 100 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام قانتین میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 200 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام خاشعین میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 300 آیات کی تلاوت کرے اس کا نام سعادت مندوں میں لکھا جائے گا، جو شخص 500 آیات کی تلاوت کرے اس کا نام عبادت اور پرستش خدا کی کوشش کرنے والوں میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 1000 آیتوں کی تلاوت کرے وہ ایسا جیسے اس نے کثیر مقدار میں سونا راہ خدا میں دیا ہو۔ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اب مثلا یہ جو آپ پڑھتے ہوئے جا رہی ہیں 10 سے لے کر 1000 آیات تک کی جو لیول بتائے گئے اور ہر لیول دوسرے سے بڑا ہے، تو یہ اگر 1000 آیتوں پہ کہ تفکر و تدبر اور جو عمل کرتے ہوئے ایک رات کے اندر اس کو پڑھے گا نہیں، یہ فقط تلاوت کی بات ہو رہی ہے، بس صرف لفظی طور پر تلاوت قرآن کرتے ہوئے جانا اس طرح سے، اور یہاں تک کہ یہ پورا اب ہر شخص اپنے ہمت، اپنے شوق، اپنے جذبے اور کتنا وقت وہ اس کے لیے دین کے لیے صرف کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب اس قسم کا ٹرینڈ ہو گیا ہے نا کہ وہ لاہو لائیو میں خاص طور پہ نماز مغرب اور عشاء کے بعد باقاعدہ بہت سی روایات میں تو ہے کہ فرشتے چند موقع پہ جو ہنستے ہیں، ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ جب نماز عشاء بھی وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ، اور اس کے بعد پھر وہ لاہو لائیو والی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، وہی پھر دیکھ رہا ہے، وہی ٹی وی ڈرامے گیم شوز فلاں اور یہ سب چیزیں، تو فرشتے اس کے اوپر ہنستے ہیں کہ شخص پورے دن میں بھی تو لاہو لائیو کے اندر گرفتار رہا، اب نماز عشاء پڑھنے کے بعد تو پھر اسی کے اندر ہو گیا گرفتار، ہنستے ہیں اس کے اوپر، یہ تمہاری کیا حالت ہے۔ تو یہاں پر تو دیر سے اس وجہ سے سونا تو کون، جب بالکل بستر پہ تھک کے چور ہو کے جس وقت لیٹتے ہیں تو اس وقت تو پھر دن میں جن اعمال میں مصروف رہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ توفیق بھی نہیں ملتی ہے کہ وہ ایک سورہ بھی پڑھ سکیں سونے سے پہلے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ کہ تلاوت قرآن میں بھی ترقی کا سوچا جائے کہ پہلے ہم اتنی سورہ پڑھتے تھے سونے سے پہلے، اب اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں، پھر ہر شخص کی ہمت اور طاقت، ورنہ کم سے کم 50 آیات کا تو ایک ٹارگٹ، ایک ایوریج جو ہے وہ رکھنا ہی چاہیے۔ اب وہ چند سوروں کا انتخاب کر لیں جو مل کے 50 آیات بن جائیں، تو بہرحال ترقی کرنی چاہیے۔ تو اگر یہ تلاوت قرآن بالکل بے فائدہ ہوتی تو پھر تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ نہیں اتنی ساری آیتیں، معلوم ہے کہ 1000 آیت کوئی پڑھے گا تو ان میں کہاں تفکر و تدبر کر پائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فقط تلاوت بھی مقصود ہے، فقط تلاوت بھی مطلوب ہے، چاہے اور چیزیں اس کے ساتھ ہوں یا نہ ہو، وہ اور ترقی کی چیزیں ابھی آگے چل کر وہ ہم بیان کریں گے، کیونکہ قرآن کی فقط قرات کرنا یہ بہترین عبادت سمجھا گیا ہے۔ روایت کے اندر ہے باقاعدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ قرآن کی قرات کرنا بہترین عبادت ہے، یعنی فقط قرات تلاوت بس یہ کافی، یعنی اگر کوئی شخص یہ بھی کر رہا ہے تو کافی ہے، یعنی اس کو اس کا ثواب ضرور ملے گا، ورنہ تو پیغمبر اس میں کہہ دیتے کہ فقط قرآن کی تلاوت کرنا یہ عبادت نہیں ہے بلکہ تفکر و تدبر ہی ضروری ہے ہر دفعہ، نہیں ایسا کچھ نہیں، اس میں بھی وہ ایک الگ مرحلہ ہے، وہ بھی آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے۔ سورہ اخلاص کی ہر آیت کی الگ الگ 1000 فائدے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کہ جو شخص سورہ اخلاص پڑھے اللہ اس پر 1000 رحمت کی نظر ڈالتا ہے پہلی آیت کے بدلے میں، اور دوسری آیت کے اجر میں اس کی 1000 دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جب اس کی تیسری آیت پڑھتا ہے تو اس کے 1000 سوالات کو پورے کرتا ہے، اور چوتھی آیت کے بدلے میں اس کی 1000 ایسی حاجتیں برلاتا ہے جو بہتر ہوں دنیا اور آخرت میں۔ یعنی صرف سورہ قل هو اللہ احد کی جو آیات ہیں ہر آیت کے الگ الگ 1000 فائدے، فقط تلاوت کے جو شخص سورہ اخلاص پڑھے
اس کے اندر کوئی الگ سے چیز اس میں نہیں ڈالی گئی ہے کہ جب تک مکمل تفکر و تدبر کے ساتھ نہ پڑھے، جب تک اس کے اوپر عامل نہ ہو، ایسا کچھ نہیں، فقط تلاوت ہی کا یہ ثواب ہے، اور پھر وہ ایڈیشن ہوتا جائے گا، وہ آگے چل کر آئے گا کہ مزید اگر مراحل ساتھ میں ہوں۔ اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تلاوت قرآن کا کہتا ہوں کیونکہ جنت کے درجے قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں۔ قیامت کے دن قرآن کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھو تاکہ تیرا درجہ بلند ہو، جو ہی وہ ایک آیت تلاوت کرے گا اسے ایک اور درجہ عطا کر دیا جائے گا، تو وہاں آیات پڑھتا جائے گا اور جنت میں اتنے درجے اس کے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ جتنی آیات وہ اس دنیا کے اندر پڑھ چکا ہے، یعنی مقصد ایک یہ ہے کہ اتنے ہی درجات اس کے جنت اور آخرت میں بلند ہوں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ میں تمہیں تلاوت قرآن کا کہتا ہوں، یہاں پہ تدبر قرآن، تفکر قرآن اس طرح کے الفاظ نہیں آئے، وہ ایک الگ مواقع بھی ہیں اس کے، لیکن یہاں پر فقط تلاوت کی بات ہو رہی ہے، جو وہ بھی مطلوب ہے، وہ بھی عین اسلامی چیز ہے، اس کے بھی وہ بہت ثواب اور فوائد ہیں، بہت فضیلتیں ہیں، یہاں تک کہ جنت میں درجات قرآن کی جتنی آیات کی تلاوت اس نے کی ہوگی اس کے مطابق اس کو درجات ملیں گے۔ قرآن کے حروف کو دیکھنے کا الگ ثواب، تلاوت کی تو بات الگ ہے، صرف قرآن کے حروف کو دیکھنا، یعنی آپ نے قرآن کھولا، اس کے حروف کے اوپر آپ نے جو ہے وہ نگاہ کی۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنی آنکھوں کی عبادت کا حق ادا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اپنی آنکھوں کی عبادت کا حق ادا کرو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھوں کی عبادت کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن مجید میں نگاہ کرنا، یعنی اسے دیکھ کر پڑھنا اور اس میں غور و فکر کرنا، اس کے عجائبات کے ذکر کے وقت عبرت حاصل کرنا، یہ آگے کے درجات بھی بتائے گئے۔ لیکن پہلا درجہ کیا ہے؟ یعنی اس میں قرآن کی صرف اس کے اوپر نگاہ کی جائے، یعنی اس کو دیکھ کر اگر پڑھا جائے تو فقط اس کا بھی ایک الگ ثواب ہے، یعنی تلاوت کا بھی ثواب ملے گا اور قرآن کے حروف پر نگاہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ بہت سے سورے ہمیں زبانی یاد ہوتے ہیں تو ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں، لیکن وہی اگر دیکھ کر پڑھیں گے تو ثواب اور بڑھ جائے گا۔ اچھا، قرآن کو سادہ طریقے سے بغیر لحن کے تلاوت کا الگ ثواب ہے۔ مثلا آپ پڑھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے، اس میں کوئی لحن وغیرہ نہیں، اس کو آپ نے سادہ طریقے سے پڑھا بغیر لحن کے، اس کی بھی تلاوت کا ثواب ہے۔ یعنی میں اس طور پہ ہم چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھنے کا الگ ثواب ہے، بغیر لحن کی تلاوت کا الگ ثواب ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کو خوش الحانی سے لحن کے ساتھ تلاوت کا الگ ثواب ہے۔ اب بہت اچھی آواز بنا کے جس طریقے سے عام طور پر قاری حضرات پڑھتے ہیں اور خوشنما آواز کے اندر قرآن پڑھنا، اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا، کیونکہ روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ اپنی آواز سے قرآن کو زینت دو، کیونکہ اچھی آواز حسن قرآن کو زیادہ کرتی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ اگر کیا جائے تو مزید فضیلت کی بات ہے، مزید ثواب کی بات ہے۔ یعنی اب دیکھیے درجات اور لیولز جو ہیں یہ الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں، کوئی ایک کو پکڑ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باقی سارے بیکار ہو گئے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ حسن عطا کرو، کیونکہ اچھی آواز ہی قرآن کے حسن میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اور یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ اللہ نے ہمیشہ اچھی آواز والے کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے کہ حضرت داؤد کے متعلق ملتا ہے کہ جس وقت وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو جس وقت وہ تلاوت کرتے تھے اس کے ساتھ جب وہ تلاوت کرنا شروع کرتے تھے درخت، چرند، پرند، دیواریں، ہر طرح سے ہر جگہ سے زبور کی تلاوت کی آواز گونجنے لگتی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ تلاوت کی آواز میں ہم آواز ہو جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا اس کا الگ ثواب ہے خوش الحانی کے ساتھ، اور یہ حسن قرآن کو جو ہے اور بڑھاتی ہے، تو یہ اور ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، فضیلتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے اللہم صلی علی محمد کتنی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے کہ راہ چلنے والے بھی آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، اور بعض تو اتنے متاثر ہوتے تھے کہ امام کی تلاوت کی آواز سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنی زبردست پر اثر امام کی آواز تھی۔ جب بھی چوتھے امام فرماتے تھے اگر مشرق و مغرب کے درمیان تمام مخلوقات مر جائیں اور قرآن میرے پاس ہو تو مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی۔
تو قرآن کی ایک بڑی، اب یہ کیا ہے، صرف قرآن کی تلاوت، امام اس وقت تفکر و تدبر یا اس کے اسرار و رموز کا درس نہیں دے رہے ہوتے تھے، فقط تلاوت کر رہے ہوتے تھے، تو اتنی پر اثر ان کی آواز ہوتی تھی کہ لوگ کھینچے چلے آتے تھے، رک کر سننے لگتے تھے راہ چلتے لوگ، اور اتنے متاثر بعض اوقات ہوتے تھے کہ بے ہوش تک ہو جاتے تھے سن کر۔ اچھا، اب قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنے کا ایک الگ ثواب ہے، اس سے تلاوت قرآن کا تو ثواب نہیں ملتا، یہ بات یاد رکھ لیں، ترجمہ پڑھنا تلاوت قرآن نہیں ہے، یہ بالکل اس میں سے نکال دینا چاہیے، اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ یعنی ترجمہ قرآن اگر آپ پڑھ رہے ہیں، اس سے ہدایت کی کوئی بات لے رہے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، اس کا ثواب، فضیلت، چیزیں آپ کو ملیں گی، لیکن تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ بلکہ ایک دفعہ میں نے ذکر بھی کیا تھا، آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی سے بھی استفتاء ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اصلاً اگر کوئی شخص ترجمہ قرآن کو اگر قرآن قرار دے یا تو یہ خود ایک گناہ بھی ہے۔ قرآن فقط عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس کو عربی ہی کے اندر پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ دعاؤں کے سلسلے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ دعائیں بھی ہمیں عربی میں پڑھنا آتی نہیں ہیں، تو اس میں جو معصورہ دعائیں ہیں جو خود ائمہ معصومین سے تعلیم ہوئی ہیں، معصورہ یعنی جو ائمہ نے خود کہی ہیں، تو وہ ان کو بہتر ہے کہ عربی ہی میں پڑھیں، اور جو غیر معصورہ ہیں ان کو چلیں آپ اردو میں، یا خیر ان دعاؤں کو بھی اردو ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے، تو وہ ہدایت والی چیز ایک ہو جائے گی، لیکن اصلاً معصورہ دعا کو پڑھنے کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ترجمے کا ثواب ملے گا۔ جیسے کوئی اگر قرآن کے فقط ترجمے کو پڑھے اردو میں، انگریزی میں، کسی اور زبان میں، تو اس کو ترجمہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن خود تلاوت قرآن کا ثواب نہیں، یہ ایک دماغ میں رہے۔ اچھا، مصحف قرآن کو اپنے ساتھ رکھنے کے بھی، یعنی یہ ایک تو یہ کہ خود تلاوت کرنا نہیں، قرآن کو فقط اپنے ساتھ رکھنے کی بھی ثواب اور فوائد ہے، فقط اپنے ساتھ رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت سے جب یہ نظر بد اور جادو کے توڑ کے سلسلے میں ایک استفتاء ہوا ہے، جو ان کی پرسش آئے شمع و پاسخ آئے آیت اللہ بہجت کے نام سے جو کتاب ہے، ان سے سوال و جواب ہوئے ہیں، تو اس میں کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ جو شخص نظر بد کا شکار ہوا، اس پہ جادو کیا گیا، اس کا توڑ کیسے کرے؟ تو آیت اللہ بہجت نے 6 چیزیں بتائی تھیں۔ ان میں پہلی جو چیز یہ تھی کہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا قرآن رکھے، یہ اس کو نظر بد سے بھی محفوظ رکھے گا اور اس کو جادو وغیرہ سے بھی محفوظ رکھے گا۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ گاڑی کے اندر بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، سواری کے حادثات وغیرہ سے بچانے کے لیے۔ دوسرا، انہوں نے فرمایا کہ اذان صبح کے وقت گھر میں بآواز بلند اذان دے، نظر بد بھی اثر نہیں کرے گی، جادو بھی اثر نہیں کرے گا۔ تیسری چیز، روزانہ دن میں 50 آیات قرآنی کی بآواز بلند تلاوت کرے۔ تلاوت، تفکر، تدبر، تفسیر، تعویل اور یہ سب چیزوں کی بات نہیں ہو رہی، فقط تلاوت۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی روزانہ تلاوت کرے، آیت الکرسی کی دن میں کئی مرتبہ تلاوت کرے، اور سونے سے پہلے خاص طور پر 4 قل ضرور پڑھے۔ یہ 6 چیزیں آیت اللہ بہجت نے بتائیں، تو اس پہ نظر بد کوئی لگے گی اور نہ ہی کوئی جادو اس کے اوپر اثر کرے گا۔ تو کیا ہے، ہمیشہ ایک چھوٹا قرآن اپنے ساتھ رکھنا، یہ خود قرآن کو چاہے ہم پڑھ بھی نہیں رہے تب بھی اس کا جو ہے ایک الگ فائدہ ہے۔ تو ہر چیز کے درجہ، اب مثلا کوئی شخص کہے اصل تو چیز ہدایت لینا ہے، یہ قرآن کو جیب میں رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ بھائی فائدے ہیں ان کے، یعنی آپ کا اپنا ایک الگ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، بلکہ بعض اوقات تو میں کہوں بہت سے وہابی حضرات جن سے یہ یعنی امپورٹ ہو رہے ہیں اس قسم کے عقائد، وہ ان کے عقائد بھی نہیں ہیں، وہ بھی اتنا انکار نہیں کرتے جتنے ہمارے والے ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں وہابی عقائد میں، ان سے بھی آگے کی طرف جا رہے ہیں، جو خود وہابیوں کی بھی عقائد نہیں ہے، بہت سے تو وہ چھوڑتے بھی جا رہے ہیں اپنے عقائد۔ تو ساتھ میں قرآن رکھنا، یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم باقاعدہ اس کی الگ سے تاکید کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا قرآن جیبی، جو خود ان کی اپنی جیب میں بھی ہر وقت ساتھ رہتا ہے، جو خود جس پر عامل ہیں وہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ کہ جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے، فوراً آپ کے پاس ذرا سا بھی فارغ وقت ہو، آپ فوراً جیب سے نکالیں اور تلاوت شروع کر دیں۔ کتنی جگہوں پہ دیکھیے آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے وہاں جاتے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، بل جمع کرانے گئے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، بینک گئے ہیں، وہاں پہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے جیب میں سے، پرس میں سے کہیں سے بھی چھوٹا قرآن نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ فلائٹ میں بھی ٹائم ہے، کچھ بجائے ادھر ادھر سب لوگوں کو دیکھنے کے اور ادھر ادھر کی چیزوں کے معائنے کرنے کے اور لوگوں کو فقط معائنہ کرنے کے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان ان چیزوں میں نکال کے اپنے اس وقت کو بھی کیوں ضائع کرے۔ تو قرآن جیبی
ایک ہونا چاہیے، چھوٹا سا قرآن اپنے پاس پرس میں، بیگ میں، کسی بھی جگہ ساتھ رکھنا چاہیے. تو اس کے الگ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. البتہ یہ ضرور ہے، ابھی آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے کہ مصحف کی ایک الگ تاکید ہے. اصلاً جو ہے ابھی آگے چل کر اس کا عمل قرآن کے سلسلے میں ایک سوال ابھی آگے چل کر آئے گا، اس میں یہی ذکر ہے اس سوال کے اندر ہے کہ اگر ہم قرآن موبائل فون کے اندر آلریڈی ہے ہی، تو اگر ہم عمل قرآن کرتے وقت شب قدر میں اپنے موبائل فون کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیں تو کافی ہے، کیونکہ اس میں قرآن تو آ گیا نا. تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے. مصحف بین الدفتین، یعنی یہ جو دو دفتیوں کے بیچ میں، جو دو جلدوں کے بیچ میں جو قرآن ہوتا ہے، اس کی ایک الگ امپورٹنس ہے. دیکھیے آج کل بہت ساری چیزیں کتاب کی ایک الگ امپورٹنس رہے گی ہمیشہ. یہی وجہ ہے کہ یہ جو بھی انٹرنیٹ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور کتاب نہیں پڑھتے ہیں، تو ان کی معلومات ہمیشہ بہت اچٹتی پچٹتی ہوتی ہیں، اور یہ انحراف کا بھی جلدی شکار ہوتے ہیں. بس یہاں سے کلپ آ گیا، وہاں سے ریلز آ گئیں، وہاں سے شارٹس آ گئے، وہاں سے اس طرح کی چیزیں آ گئیں چند سیکنڈز کی. اس سے کوئی چیز نہیں بنتی جب تک، اور طالب علموں کو یا جن کو معاشرے میں کام کرنا ہے انہیں کتابیں ہی پڑھنی پڑیں گی. اور بہت مشکل ہے، کیونکہ اس موبائل فون کے اندر یا لیپ ٹاپ وغیرہ کے اندر کتابیں نہیں پڑھی جا سکتی. ایسے ہی ایک آدھ صفحہ پڑھا جا سکتا ہے، یعنی میرا اپنا، ہم دن و رات اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، لیکن اصلاً جو چیز کتاب سے ہے واقعتاً جبھی اس کی امپورٹنس ہے. ورنہ سارے علماء اور مراجع ہر وقت موبائل فون ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہوتے، کسی کے پاس بھی نظر نہیں آئے گا. ہمارے استاد محترم تو اپنے پاس موبائل فون ہی نہیں رکھتے سرے سے. تو بہرحال، اور واقعی ہے کہ بہت ساری چیزیں، ورنہ ہر جو آوازیں اس کے اندر نکلتی رہتی ہیں وہ آپ کو ڈسٹریکٹ بھی کرتی ہیں. یعنی آپ کو کہ کنسنٹریشن سے کوئی دعا پڑھنے بیٹھے ہیں، آپ فوراً کچھ بیل بجی آپ اٹھا کے اسکرولنگ شروع کر دیتی ہیں اس کے اوپر، اور کہیں سے کہیں آپ کا دماغ نکل جاتا ہے. تو بہرحال یہ اتنے اچھی چیز نہیں ہے، فائدے اپنی جگہ ہیں لیکن نقصانات زیادہ نظر آ رہے ہیں. اچھا، اب قرآن میں تفکر و تدبر کا ایک الگ سے مزید ثواب ہے. یہ ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن اس مرحلے پہ جانے والے یا اس کی تلقین کرنے والوں کے لیے لازم نہیں کہ پچھلے تمام مراحل کو وہ ڈینائی کر دیں. نہیں، وہ بیکار ہیں سارے. اصل تو یہ چیز یہ ہے، اس کی اپنی الگ امپورٹنس ہے. یہاں تک ایک دفعہ امیر المومنین نے لوگوں کے سامنے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لوگوں کے سامنے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی تعریف کی. تو کسی نے کہا مولا، آپ باب علم ہونے کے باوجود یعنی جابر کی تعریف کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، جابر بن عبداللہ انصاری اس آیت کی تفسیر سمجھتے تھے کہ ان الذین فرض علیک القرآن لدارک الی معاد، یعنی بے شک جس نے آپ پر قرآن کا فریضہ عائد کیا ہے وہ آپ کو آپ کی منزل تک ضرور پہنچائے. صرف ایک آیت کی تفسیر وہ سمجھتے تھے. امام نے کہا کہ اور اس کی بڑی جابر کی تعریف کر رہے تھے اس پہ امام. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعتاً قرآن میں یعنی وہ پھر وہ لیول بھی الگ ہوتا ہے تفکر و تدبر کا، کہ جس کی پہ تعریف کی جاتی ہے. ابھی تو جو عام افراد جو تفکر و تدبر کی ان کو جو دعوت دی جاتی ہے نا، وہ کچھ مقدمات کو حاصل کیے بغیر وہ ان کو انحراف کی طرف لے جاتا ہے. وہ جب ہم اس موضوع پہ ڈسکس کریں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ لوگوں نے کون کون سے نظریات اسی قرآن سے بنا لیے. جو ذل و بہی کثیرہ و یہدی بہی کثیرہ، لوگ سمجھ میں نہیں آتی ان کو کہ قرآن سے اکثر لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور اکثر اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو خدا نخواستہ قرآن گمراہ نہیں کرتا ہے، وہ ان کے اندر کیا خرابیاں ہوتی ہیں جو ان کو قرآن سے گمراہ کر دیتی ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ جتنے اس وقت منحرف فرقے اور عقائد ہیں وہ سب کے سب قرآن کو سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. آپ کے دیکھیے قرآن کی آیت کے اندر ہے، اور ہر شخص ہر مکتب اپنے آپ کو قرآن کی آیات سے ثابت کر رہا ہوتا ہے. تو یقیناً کوئی انحراف ہوگا نا. متضاد عقائد کیسے قرآن سے ثابت ہو سکتے ہیں اس طرح؟ تو اس کی تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی، تفکر و تدبر کی وہ لیول ہی الگ ہوتا ہے کہ جس میں جو قابل تعریف بنتا ہے، جس کی امام تعریف کر رہے ہیں حضرت جابر کی. اچھا، اب اور اگلا لیول ایک ہے قرآن سے فقہا کا استنباط و استخراج، یہ مسائل دینیہ کا، یہ بالکل ایک الگ ثواب رکھتا ہے. مجتہدین اسی سے ہی طلاق کے فقہی احکام نکال رہا ہے قرآنی آیات سے، وضو کی آیات سے جو ہے وہ قرآنی احکام نکال رہا ہے، تیمم کو قرآن کی آیات سے ثابت کر رہا ہے.
وہ اس کے جس احکامات کو استخراج کرنے کا میں آگے چل کے کبھی پیش کروں گا انشاءاللہ، کہ مثلا عام شخص جو حج و عمرہ میں جو صحیح کی جاتی ہے، قرآن میں اس کی آیت ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم صحیح کر لو، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ آپشنل چیز ہے جبکہ صحیح کرنا واجب ہے۔ اب جو فقط ترجمہ قرآن اس طرح سے سرسری پڑھتا جائے وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا کوئی حرج نہیں، اس کا مطلب ہے کریں نہ کریں دونوں طرح سے صحیح ہے، تو وہاں پہ کوئی حرج نہیں کہ کیا معنی ہیں یہ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو قرآن سے فقہا کا استنباط اور استخراج مسائل دینیہ کا یہ الگ ثواب ہے، ایک بہت الگ لیول ہے۔ بعض اوقات یہ جو ہمارے فقہا اور مجتہدین پہ اعتراض ہوتے ہیں کہ یہ قرآن سے بالکل آ رہی ہیں، یہ لوگ قرآن کا ان کا کوئی رول نہیں ہے فقہ وغیرہ کے اندر، جبکہ آپ اگر صرف ان کے درس خارج جو انہوں نے کیا تو استدلالی درس خارج کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں یا ان کے درس خارج کوئی شخص جا کے انٹرنیٹ پہ بھی سنے، تو یعنی اس موضوع پر ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آیت قرآنی کو کھولے بغیر جو ہے نا، بلکہ پہلے وہ بیان کرے گا اس کے بعد احادیث کی طرف جائے گا۔ یہ بالکل ایک ایسا بے ڈھنگا اور ایک شرمناک اعتراض ہے فقہا اور مراجع کے اوپر۔ تو قرآن سے ان کا استنباط بہت سی آیات ایسی ہیں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ تو اس پہ علماء نے 75 صفحات، ایک عالم نے اس کی تشریح میں لکھے ہیں، بعض نے صرف 150 پیجز فقط اس ایک آیت کی تشریح میں لکھے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کریں، تو عادل خبر لے کے آئے تو تحقیق نہ کریں، تو کیونکہ اگر فاسق کی خبر میں بھی تحقیق کی ضرورت اور عادل کی خبر میں بھی تحقیق کی ضرورت ہو تو قرآن بدرجہ اولیٰ کہہ دیتا ہے کہ عادل بھی خبر لے آئے تب بھی تحقیق کرو، تو فاسق تو خود بخود ہی آ جاتا اس میں۔ تو اس میں اس سے استخراج اور استنباط جو ہوتا ہے ان آیات سے، یہ اس کا ایک الگ لیول ہوتا ہے اور وہ عام افراد کے لیول سے بہت بلند چیز ہے۔ تو جو فقہا جو کر رہے ہیں وہ اور ان کو عظیم ثواب دلوانے والا کام ہے۔ تو یہ اس طریقے سے معاملات اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، قرآن پر عمل کرنے کا ثواب الگ ہے، یعنی اب کیا ہے، کبھی دیکھنے کا ثواب ہے، کبھی ساتھ رکھنے کا بھی ثواب ہے، فقط تلاوت کا بھی ثواب ہے، قرآن پر عمل کا ثواب الگ ہے، عمل کا۔ لیکن عمل کس طرح سے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ کی پہلی جلد میں بہت اچھی بات لکھی ہے کہ ہم سورہ نور کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو اسے پڑھے گا خدا اسے اور اس کی اولاد کو زنا کی آلودگی سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ اس بنا پر ہے کہ سورہ نور کے مضامین میں ان جنسی کجرویوں سے مقابلے کے لیے اہم رہنمائی موجود ہے۔ مجرد اشخاص کو جلد شادی کرنے کا حکم اس میں موجود ہے، سورہ نور میں پردے کا حکم ہے، بری نگاہوں اور حویث رانی کی نگاہ کو ترک کرنے کا حکم ہے، ناروا اور غلط نسبتوں کی ممانعت ہے، اور آخر میں بدکار مردوں اور عورتوں کے لیے حد شرعی کے اجرا کا حکم دیا گیا ہے آخر میں۔ تو واضح ہے کہ سورہ نور کے مفاہیم و موضوعات کسی معاشرے خاندان میں عملی جامہ پہن لیں تو وہ زنا سے آلودہ نہیں ہوگا۔ یعنی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، جب یعنی قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس میں موجودہ ہدایتوں پر عمل کرتے ہیں تو خود بخود معاشرہ اس سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی قرآن پر جس قدر عامل ہوتے جائیں گے اسی قدر معاشرہ پاک و پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کا ثواب الگ ہے اور اس پر عمل کا ثواب اور بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ لیکن ایک کبھی آگے چل کر انشاءاللہ کہ جب کبھی ہم اس موضوع پر یہ الگ سے ایک چیز ہے اس میں ذکر کریں گے تو اس میں بھی یہ چیز آئے گی کہ اس کو بعض اوقات اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ والا اگلے والے مرحلے پہ عمل نہیں کیا تو پچھلا عمل بیکار ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، نہ تو اس پر عمل کر پاتا ہے وہ، تفکر، تدبر، امپلیمنٹیشن، بڑے ویسے جو نعرے ہوتے ہیں، اور وہ مایوس ہو کر تلاوت سے بھی جاتا ہے، کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ تو بعض اوقات مبلغین کو الفاظ کا چناؤ، یا دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پتہ نہیں آپ سے میں نے کلاس میں ذکر کیا تھا یا جو ذاکری کی کلاسز ہو رہی تھی کہ کسی بھی بعض اوقات آپ تیاری کر کے جاتی ہیں، کسی مستحب عمل کی اس قدر فضیلتیں بیان کر دیتی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ یہ چیز تو واجب ہے۔ کسی مکروہ کام کی اس قدر مذمت ہو جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو حرام ہے، جیسے کالا جوتا پہننا مثلا۔ اس پہ کیوں ہمارے ہاں ہے کہ جناب کالا جوتے پہ بزرگ، اب تو خیر بہت چلیں پھر بھی رائج ہو گیا ہے، ورنہ کالے جوتے کی اتنی مذمت تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ کالا جوتا نہیں ہونا چاہیے، خواہ چوری کا جوتا ہو مثلا۔ یا ایک ابھی تک تھا، اب آپ دیکھیں جو معاشرے کے اندر رائج چیزیں ہوتی ہیں،
جہاں نماز اگر کھلی ہوئی ہو تو فوراً آپ سے کونا لا کے موڑا جاتا ہے شیطان نماز نہ پڑھ لے، جبکہ میں نے بتایا تھا ذیشان درجوادی صاحب کہتے تھے اچھی بات ہے نماز پڑھ لے تو کیا حرج ہے۔ جتنی قوم ہماری وہی چپل کو، الٹی چپل کو سیدھا کرنے میں لگاتی ہے، اپنے آپ کو سیدھا کرنے میں اگر تھوڑی سی کوشش کر لے تو معاشرے میں کتنی تبدیلی ہو جائے، لیکن کہیں الٹی چپل آپ دیکھیں گے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ وہاں سے گزر ہوں چپل کو سیدھا نہ کریں۔ تو بہرحال جو چیزیں بہت اس طرح سے رائج ہو جاتی ہیں معاشرے کے اندر، تو ایسی اتنی تبلیغ اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے کہ جناب وہ پھر تو یعنی ایک مستحب چیز کو بھی واجب سمجھ لیا جائے اور مکروہ چیز کو حرام کی طرح سے سمجھ لیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے عرفی گناہ جو ہیں جو شریعت نے حرام نہیں کیے ہیں، عرف ان کو برا سمجھتا ہے، وہ اصل اللہ کے عائد کردہ گناہ کبیرہ سے بھی لوگ بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کتنے معاشرے کے اندر چیزیں، مثلا ہمارے آج کل کے جو ماحول اور معاشرے میں آپ غیبت کر دیں کسی بھی اپنے والد کے سامنے تو کوئی ایسا نہیں، جھوٹ بول دیں کوئی ایسی بات نہیں، بعض اوقات گانے بھی سن لیں تو وہ نظر انداز کر دیں گے، لیکن مثلا سگریٹ پینے لگیں اگر آپ خواتین اپنے والد کے سامنے ہمارے معاشرے میں تو کتنا معیوب سمجھا جائے گا۔ دیکھا جائے تو کوئی حرام بھی نہیں ہے کہ والد کے سامنے سگریٹ پینا، لیکن وہ بڑے گناہ کبیرہ ہو جائیں تو یہ عموماً تبلیغات کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس انداز سے بیس کرتی ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ہر چیز کی ایک فضیلت والی پہلو ہے جو اگلے مراحل کا ہے، تو وہ اگلے مراحل کی طرف جانے سے پہلے ان کو مایوسی نہ ہو جائے لوگوں کو کہ بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو اسپیکر بول بھی رہا ہوتا ہے بعض اوقات کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے تو وہی کہہ دیتا ہے کہ بھائی ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے، ورنہ اگر آپ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں تو وہ اس انداز سے اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ واقعی سوچیں کہ ہاں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں تو اب ہمیں اس کام کو کرنا ہی نہیں چاہیے، تو یہ نہ ہو کہیں۔ اچھا، اسی طرح سے قرآن کو حفظ کرنے کا الگ ثواب ہے، اس پہ پوری ایک ہماری ایک الگ سے نشست ہوگی بہت اہم اور دلچسپ، وہی جو مجتہدین وہ آج تو نہیں آ پائے گی، حالانکہ میرا پروگرام تھا میں اس کی پوری تیاری سے آیا تھا کہ اس موضوع پہ بھی لیا جائے لیکن نہیں، وقت نہیں بچا اس کا۔ تو اس کو قرآن کو حفظ کرنے کا ایک الگ ثواب ہے۔ اچھا، ضروری نہیں کہ پورا قرآن اول تا آخر ہو، کچھ آپ دیکھیں ابھی آپ میں سے بھی جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں فقط وہی سورے ابھی تک بس یاد ہیں جو انہوں نے بچپن میں بہت چھوٹی عمر میں حفظ کر لی تھی، اس کے بعد ایک ٹیڈی پیسے کا نئے سورے کا اضافہ نہیں ہوا۔ کیوں بھائی؟ یہ تو بہت ابھی میں آگے چل کے پیش کروں گا، علماء 70 80 سالوں کی عمر تک میں جو ہے نا انہوں نے حفظ قرآن کیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ بس وہ آپ کو بچپنے میں جو رٹوا دیے گئے تھے، یاد کر دیے گئے تھے، اس کے بعد سے آپ نے ایک سورہ بھی حفظ نہیں کیا، چھوٹا سورہ بھی حفظ نہیں کیا اس کے بعد کوئی، بس جو بچپن میں یاد ہو گئے تھے۔ یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے۔ بہرحال قرآن کو حفظ کرنے کا یہ ایک الگ ثواب ہے، بلکہ ہم آگے چل کے اس کی تفصیل جب آئے گی تو ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت جو سورے یاد آپ نے بچپن میں کیے تھے، بہت سے سورے مثلا اما یتساءلون کا سورہ اور سورے ہیں جو نسبتاً تھوڑے سے بڑے تھے وہ بعد میں سب نے بھلا دیے۔ روایتوں میں جو شخص قرآن کی کوئی سورہ بھلا دے گا تو وہ سورہ قیامت کے دن ایک زیبا شکل میں اس کے سامنے آئے گی جو جنت کے بلند درجے پر ہوگی۔ وہ شخص اسے دیکھ کر کہے گا تو کون ہے اس قدر حسین، کاش تو میری ہوتی۔ وہ سورہ جواب میں کہے گی تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں قرآن کی وہی سورہ ہوں جو تو نے بھلا دی تھی، اگر تو مجھے نہ بھلاتا تو آج میں تجھے اس بلند مقام و مرتبے پر لے آتی۔ بہت سے علماء ایک اور مگرچہ میں نے وہ نہیں اس میں دیکھا کہ وہاں جائیں گے تو بہت بڑے بڑے محلات ان کو دکھائے جائیں گے، وہ کہیں گے یہ کن کے؟ کہا یہ تمہارے ہوتے اگر تم قرآن کے ان سوروں کو نہ بھلا دیتے۔ ایک روایت میں نے علماء کی اس سے سنی ہے، البتہ پڑھی نہیں کتاب کے اندر، لیکن علماء نے بیان کی۔ تو یعنی اس قدر ان کی تکرار بھی کرنی چاہیے کہ وہ آپ کو بھولنے نہ پائیں، اس کا الگ ثواب ہے، اس کے الگ فوائد ہیں حفظ کرنے کے۔ اور یہاں تک پیغمبر نے اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ قرآن کو پڑھ لے لیکن پھر اس کی تلاوت نہ کرے، یعنی بھلا دے اس کو، تو خدا اس پر ہر آیت کے مقابلے میں ایک سانپ کو مسلط کرے گا، اور جب تک اسے گناہ بخش نہ دیے جائیں سانپ جہنم میں اس کے ساتھ رہیں گے۔ ملا یعذر الفقی کی روایت۔ اور جو شخص قرآن کو پڑھے اور پھر اس کی تلاوت نہ کرے، یعنی ایک دفعہ پڑھ لی اور پھر تلاوت کرنی چھوڑ دی اس نے، خدا کی بارگاہ میں وہ جزامی یعنی کوڑی کے طور پر پیش ہوگا۔
تو یعنی صرف یہی نہیں کہ حفظ کرنا ہے، بلکہ حفظ کی اس قدر تکرار بھی کرنی ہے کہ آپ اس کو بھلا نہ دیں. اس سلسلے میں کچھ استفتات بھی ہیں جو میں اسی میں پیش کروں گا آپ کو جب ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے. تو بہرحال یعنی حفظ کرنا، یہ صرف اس کو رٹے بازی کہنا، اس کو ایک فضول مذاق اڑایا جاتا ہے تقاریر کے اندر کہ اس رٹے بازی کا کوئی فائدہ نہیں. حفظ کا الگ فائدہ ہے، اس کی تکرار کرنے کا الگ فائدہ ہے. یہ کہاں سے اس قسم کے نئے نئے نظریات نکل رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ اچھا. اسی طرح قرآنی احکام کے نفاذ کا الگ ثواب ہے. اب دیکھیے قرآن میں قصاص کے مسائل ہیں، دیات کے مسائل ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ علماء جو کہ ولایت فقی کے اس طور پہ نظریے کے بھی قائل ہیں، کیونکہ ولایت فقی کا نظریہ یعنی ویسے تو ایک تمام مراجع کو مانتے ہیں، البتہ اس کے نفاذ کے سلسلے میں، اس کی امپلیمنٹیشن کے سلسلے میں اس میں ان کے جزئی اختلافات ہیں. لیکن یہ کہ مثلا وہ علماء جو کہتے ہیں ولایت فقی کا نظام ظاہر ہے کہ یہ تمام آیات ورنہ معطل ہو جائیں گی، تو وہ اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ان آیات کا نفاذ، قصاص کا، دیات کا، گواہیوں کا نظام، قضاوت کے سسٹم، یا جو اور قرآن نے اس طرح سے بیان کیے ہیں، یہ معطل ہو کے رہ جائیں گے. تو جب ان کا نفاذ کرتے ہیں اور حکومت اسلامی قائم کرتے ہیں تو یہ اس کے الگ ثواب اور فوائد ہیں. یعنی یہ اور آگے بہت بڑا ایک سینیریو کا اور قرآن کی امپلیمنٹیشن کا ایک بہت بڑا مرحلہ ایک آتا ہے. کچھ تو اپنی ذات کے اوپر قرآن کو نافذ کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، واجبات ادا کرنے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن حکومت اسلامی کا جو قیام ہے وہ معاشرے اور اس کے اندر یہ الگ ایک ثواب اور فوائد رکھتا ہے. البتہ مراجع کے وہ اپنے جو نظریات ہیں سلسلے میں وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو قرآنی احکام کے نفاذ کا اس لحاظ سے یہ الگ ثواب ہے. قرآن کی تبلیغ کا الگ ثواب ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک جو تھا، اب اس میں آیت ولایت یعنی اس کی تبلیغ کرو. تو قرآنی احکام کی تبلیغ کرنا، اس کے الگ ثواب اور فوائد ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جو تبلیغ کر رہا اصل بات تو یہ ہے، ورنہ نہ تلاوت کا ثواب ہے نہ اس تفکر کا کوئی ثواب ہے جب تک آپ تبلیغ ہی نہیں کریں گے قرآن کی. تو بہت سے لوگ اس قدر قرآن کی تبلیغ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ باقی سارے مراحل کو وہ پس پش ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن کی تبلیغ کا ایک الگ ثواب ہے. اچھا، تمام آداب و شرائط کے ساتھ تلاوت قرآن کا الگ ثواب ہے، اور اتنی شرائط کی پابندی آپ نہ کریں. مثلا وضو کے بغیر بھی تلاوت قرآن ہو سکتی ہے. مصحف کو ہاتھ میں اٹھائے بغیر بھی، مثلا ہاتھ میں ہمارے موبائل فون ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے. جو اور شرائط ہیں، حتیٰ کہ حالت نجاست میں بھی عورت سوائے 4 آیتیں سجدہ کے پورا قرآن تلاوت کر سکتی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ جو ایک مسئلہ ہے جو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا موبائل فون کی اسکرین کے اوپر جو آیات لکھی آتی ہیں اس کے اوپر بھی انگلی سے اسکرول کر کے ظاہر ہے پیج ہٹانا ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کی حروف کو تو بغیر وضو کے اور غسل کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور عورت مثلا حالت نجاست میں ہے تو وہ پھر کیسے کرے؟ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ قرآن کے حروف شمار نہیں ہوتے جو اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہاتھ لگانے میں بھی شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے تمام فقہا کا. ہاں تو بس ٹھیک ہے، بس پھر ایک سجدہ تو واجب ہو جائے گا، البتہ کیونکہ بے اختیار اور بھولے سے ایسا ہوا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اس میں، لیکن بہرحال پھر سجدہ کرنا پڑے گا. تو تمام آداب و شرائط کے ساتھ تلاوت قرآن کا الگ ثواب ہے. مثلا غم اور حزن کی کیفیات ہو، انسان رو رہا ہو، قرآن دیکھیے چھٹے امام میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن حزن کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، پس آپ بھی حزن کے ساتھ اس کی قرات کریں. یعنی انسان روئے، گڑ گڑائے. روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت مثلا آیت عذاب آئیں تو رک کر پروردگار سے ان عذابوں سے امان مانگے. جنت کی تذکرہ نعمتوں کا آئے تو اس وقت رک کر پروردگار سے اس جنت کی ان نعمتوں کا تقاضا کرے، دعا مانگے کہ پروردگار یہ مجھے بھی نصیب فرمانا. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو قرآن کی مختلف قرات کی جو کیفیات ہوتی ہیں اس کے کچھ آداب شرائط ہیں. آداب و شرائط کے ساتھ بھی تلاوت کی جائے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آداب و شرائط کے ساتھ تلاوت نہیں کی تو بس گویا آپ نے بیکار ہے پورا آپ کا. جیسے کوئی بہت زیادہ بڑے جو قاری اور تجوید کے ماہرین ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ ان کو کہیں ذرا میری چیک کر لیں آپ، تو آپ کو اتنی 100 غلطیاں بتا دیں گے اس کے اندر کہ آپ مایوس ہو جائیں گے، میری تو گویا پوری نماز ہی باطل ہو گئی. حالانکہ وہ نماز کے اعتبار سے
قرات ٹھیک ہونی چاہیے لیکن اتنی تجوید کے قواعد کی پابندیاں وہ لازم نہیں. تو وہ اچھا ان کی بھی کیا غلطی ہوتی ہے, وہ اتنا مایوس کر دیتے ہیں کہ وہ اتنے اعلیٰ پیمانے کی قرات اور تجوید کے قواعد اس کے اندر لے آتے ہیں کہ کہتے ہیں اس کے, یہاں تک کہ میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا تھا کہ بہت سے جو طالب علم وہاں جاتے تھے حوزہ علمیہ قم وغیرہ میں, تو آیت اللہ بہجت کے پیچھے نمازیں پڑھنی بند کر دی تھی انہوں نے, یعنی ان کی قرات صحیح نہیں ہے. شبیری زنجانی کے پیچھے بھی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں, قرات صحیح نہیں ہے. تو ان قرات کی, ان چیزوں کی پابندی وہ نماز میں اکثر قواعد کی پابندی واجب نہیں ہے, بلکہ ایک استفتہ تھا ایک الگ آغا سیستانی کے نزدیک بعض قواعد تو ایسے ہیں کہ ان کی پابندی نماز میں جائز نہیں ہے, وہ چھوڑیں. لیکن البتہ تو بہرحال قرآن میں غم کی کیفیات, یہ جو اور اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں, شرائط اور آداب, اس کے بغیر پڑھیں گے تو بھی تلاوت قرآن کا ثواب ملے گا, اور ان کے ساتھ پڑھیں گے تو اور ثواب بڑھ جائے گا آپ کا. تو اس میں جو لوگ مذمت کریں گے آپ کی کہ بھئی یہ کیا چلتے پھرتے اس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں, تو قرآن کا احترام نہیں ہے. بہت سے بزرگ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ مثلا کوئی تلاوت ایسی کرتا ہو, بچہ گزارا نہیں, ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ, بڑی اس کے ساتھ پڑھ, نہیں, اسی کوئی ضرورت نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, بس گاڑی میں گئے اور آپ نے نوحہ آن کر دیا اور یہ پورے آداب کے ساتھ صحیح سننا چاہیے. بھائی ہر طرح سے سنا جا سکتا ہے, آداب کے ساتھ سنیں گے تو اور اچھا ہے, نہیں سنیں گے اس کے بغیر تو بھی سنا جا سکتا ہے. خیر, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ آداب میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کو راگ میں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں, یعنی گانے کی طرز کے اوپر پڑھنے لگے. تو بہرحال اب یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ان تمام چیزوں کی طرف بھی معاملات چلے جاتے ہیں کہ جو کہ گانوں کی طرز میں, جب قرآن کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو مراجع نے فقہی احکام میں بھی لکھا ہے, تو آپ خود سوچئے قرآن کے سلسلے میں کہ کوئی گانے کی طرز پہ اس کو پڑھے تو پھر وہ نوحے اور مرثی اور وہ جو اس انداز سے پڑھے جاتے ہیں فلمی گانوں کی طرزوں پہ, تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ ان کے متعلق کیا ہوگا حکم. اچھا, قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب الگ ہے اور بغیر دیکھے پڑھنے کا ثواب الگ ہے. یعنی ہمیں وہ پورا سورہ زبانی یاد ہے, سورہ واقعہ مثلا, اب آپ نہ سورہ واقعہ آپ ویسے بھی پڑھ سکتی ہیں بغیر دیکھے, لیکن اگر آپ کھول کے سامنے قرآن کو اور اس کو دیکھ دیکھ کے حروف کو پڑھیں گے تو ثواب اور بڑھ جائے گا. تو یہ مختلف مراحل ہیں ثوابوں کے اور فوائد کے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, فرماتے ہیں کہ شیطان کے لیے قرآن پر نگاہ کرتے ہوئے تلاوت کرنے سے زیادہ کوئی چیز سخت نہیں. یعنی جس وقت آپ قرآن, یعنی شیطان بہت سخت پریشان اور غمگین اس وقت ہوتا ہے جب وہ قرآن کے حروف کو دیکھ کر اس پر آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جو شخص, چھٹے امام یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی بصارت یعنی آنکھوں کی بینائی کو فائدہ دے گا اور اس کے والدین کے گناہوں میں کمی کرے گا, چاہے وہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہو. تو صرف قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا اس قدر ثواب ہے, لیکن بغیر دیکھے جو یاد ہے انہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن کو فقط سننے کا بھی ثواب ہے, سننے کا, یعنی ہم تلاوت نہیں کر رہے ہیں, نہ کوئی تفکر, نہ تدبر, نہ کچھ اور, نہ امپلیمنٹیشن, نہ عمل, کچھ نہیں, صرف سن رہے ہیں, اس کا بھی ثواب ہے. ثواب قرآن کی آیت ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو کہ شاید تم پر رحمت نازل ہو جائے. یہ بھی ہے. اچھا, یہ اصلاً یہ آیت ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ نماز جماعت میں جس وقت پیش امام قرات کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت سننے سے متعلق ہے, لیکن عمومی زندگی میں بھی ظاہر ہے تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور سب لوگ باتیں کر رہے ہیں اور یہ اگر ایک بے احترامی کا ایک لک آ رہا ہے تو پھر بہتر ہے کہ تلاوت بند کر دی جائے, ورنہ اگر تلاوت لگی بھی رہے تو اس میں گھر میں کوئی حرج نہیں, گھر میں باتیں بھی ہو رہی ہیں ادھر ادھر اور تلاوت قرآن, تو انشاءاللہ اس کے فوائد تو ملیں گے, شیاطین ہی کم سے کم وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں عام طور پر قبرستانوں میں, لوگوں یہ بھی پوچھا گیا ہے, آیت اللہ سعید الحکیم ابھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا تھا تو ان سے ایک استفتاء جو ہے وہ ہوا تھا کہ بہت سارے مومنین ایسے ہیں جو کہ قبر کے اوپر تلاوت قرآن کی ریکارڈنگز وغیرہ لگا دیتے ہیں, عموماً وہاں پر ہوتے ہیں قبرستانوں میں. تو کیا یہ تلاوت قرآن کے اندر شمار ہو جائے گی کہ جیسے ہم نے قبر میں, جیسے ہم گئے ہم نے موبائل فون کے اندر لگا دیا اور اپنا قبر کی ادھر ادھر صفائی وفائی شروع کر دی, اگربتیاں وغیرہ لگانی شروع کر دی مثلا, اور اس دوران مثلا ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے, تو انہوں نے یہی کہا کہ بہرحال
ثواب تلاوت اسی وقت حاصل ہوگا کہ یعنی جس وقت قرأت قرآن کی جائے گی. یعنی میت کے لیے جو تلاوت قرآن ہوتی ہے یا تو میت کی نیابت میں کی جائے یا اپنے لیے تلاوت اپنی نیت سے تلاوت کی جائے اور بعد میں میت کو ہدیہ کر دیا جائے. یعنی فقط وہ لگانے سے تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو. وہ ٹھیک ہے برکت حاصل ہوگی, قرآن کی آواز ایک گونج رہی ہے, لیکن تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو. کیونکہ عام طور پر دیکھیے ہم وہاں دیکھتے ہیں, میں کبھی قبرستان میں اکثر جانا ہوتا ہے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ خاص طور پہ جوان وغیرہ کہ وہ یا تو وہ بھی اچھی چیز ہے, مثلا کوئی نوحہ پڑھ رہے ہیں آ کے, اس کو کوئی حرج نہیں, بہت اچھی چیز ہے وہ بھی, لیکن تلاوت قرآن جوان کرتے ہیں وہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ مثلا سورہ یاسین پڑھیں, سورہ ملک پڑھیں اور جو اس طرح کے سورے جو وہاں پہ فائدہ پہنچانے والے ہیں وہ پڑھیں. وہ بہت ہوا تو وہ پانی ڈالنے کے لیے وہ اس کے پانی کا کین لے کے نکلے ہوئے ہیں. کچھ لوگ قبر کی صفائیاں اور یہ اس میں جو پھول اور وہ سب جو لگائے ہوئے ہوتے ہیں اس کی صفائیاں کر رہے ہیں اور اگربتیاں جلا رہے ہیں. یعنی زیادہ تر اس طرح کی چیز نظر آتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ بس یہ ہو گیا, ہم نے وزٹ کر لیا. وہ اپنی جگہ ہے, وہ بھی ایسا نہیں کہ بالکل بیکار چیز ہو, لیکن یہ کہ تلاوت قرآن بھی تو وہاں جا کے کرو نا. یعنی اس کی طرف سے لوگ ذرا ہٹنے لگے. جوان حضرات, خواتین البتہ پھر بھی کچھ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ پڑھ لیتی ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال اس کو بھی فوکس کرنا چاہیے. اور فقط ریکارڈنگ لگانے کا یا موبائل فون میں تلاوت لگانے سے تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملے گا. ایک برکت اپنی جگہ پر رہے گی. اسی طرح قرآن کو اٹھانے یا سر پر رکھنے کا بھی الگ ثواب ہے. یہ جو مکمل قرآن کے بجائے, اکثر یہ سوال بھی پوچھا گیا مراجع سے کہ مکمل قرآن کے بجائے ایک پارہ قرآن سر پہ رکھ لیا جائے, تو انہوں نے کہا اگر اس پر قرآن ہونا صادق آتا ہے تو ایک پارہ چند صفحات رکھ کر بھی عمل قرآن کرنا یہ بھی کافی ہے. اور لیکن وہی بات ہے کہ موبائل فون یا ٹیبلٹ, لیپ ٹاپ وغیرہ قرآن میں فیڈ ہو تو شب قدر میں وہ کافی نہیں ہے, مصحف ہونا چاہیے. یعنی قرآن کو سر پہ رکھنا, یہ سر پہ رکھنے کا جو آیا ہے تو یہ بھی باعث خیر و برکت ہے. ورنہ آپ کہیں بھائی سر پہ کیوں رکھوں, میں ہاتھ میں پکڑ لوں خالی, یہ کافی نہیں. قرآن کو سر پہ رکھنا ہے تو اس کا بھی ایک فائدہ اور بینیفٹ ہے. جب یہ جو ہے نا آپ کو حکم دیا گیا کہ قرآن کو سر پہ رکھ کے اس عمل کو کیا جائے, تو لوگ جو ہے ہر چیز کو آپ بہت ہی میٹیریلسٹک انداز میں, اس سے کیا ہو جائے گا, اس سے کیا ہو جائے گا, اس کا کیا فائدہ ہے. حدیث میں کوئی بات پیش بھی کی جا رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, فلاں چیز, یہ وہ الٹا سیدھا اس طرح کی باتیں. کل ہی ہم نے لگایا تھا کہ مثلا ایک مجتہد کا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو تاکید کرتے ہوئے بات فرمائی تھی کہ دیکھو اگر تم نماز شب نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں آنکھ کر دوں گا. یعنی ان کے معنی تھے. اچھا, آنکھ ہونے اس معنوں میں کہا جاتا ہے کہ آنکھ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ والدین کو اذیت پہنچانا. جیسے کسی بھی والد کو مثلا بچہ اگر پڑھنے سے ہی منع کر دے, بھائی میں پڑھ ہی نہیں رہا, باپ کو کتنی اذیت, حالانکہ وہ پڑھنا عام دنیاوی تعلیم کوئی واجب تو نہیں ہے, لیکن باپ کو اذیت ہوگی کہ یہ تمام فوائد سے محروم رہ جائے گا, یہ محروم ہو جائے گا, یہ دنیاوی زندگی میں پیچھے رہ جائے گا, تو اذیت ہوگی. تو انہوں نے کہا مجھے اذیت پہنچے گی کہ اگر تم نماز شب نہیں پڑھو گے. اب لوگوں نے نیچے جو ہے نا الٹے سیدھے وہ سوالات کرنے شروع کر دیے, ایک چیز واجب ہی نہیں ہے تو انہوں نے کیوں اس طرح سے بات کہی اور اپنے اولاد کو کیوں جہنم میں دھکیلا. ارے بھائی تھوڑا سا غور و فکر کرو کہ وہ نا اس چیز کو کہنا چاہتے ہیں, تاکیداً بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو, اس سے میرے لیے باعث اذیت ہے, تم اتنے بڑے مقامات سے محروم رہ جاؤ گے. تو ان کے بچے پھر اس کے اوپر عامل ہوئے. یعنی بعض اوقات یہ چیزیں اس طرح طور پہ کہی جاتی ہیں. تو ان چیزوں کے اثرات ہیں, قرآن کو فقط سر پہ رکھنے کے بھی اثرات ہیں جب یہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. ورنہ یہ نہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا اور ہاتھ میں پکڑ لیں گے تو وہی تو قرآن ہے, سر پہ رکھیں یا ہاتھ میں رکھیں, نہیں فرق پڑتا ہے جناب. تو خیر, اچھا اسی طرح علوم قرآنی حاصل کرنے کا الگ ثواب ہے. اب یہ ثواب بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیے یعنی اگر آپ مرحلے وار اس کو دیکھتے جائیں, علوم قرآنی یعنی ایک تو صرف قرآن کی تلاوت کی حد تک بات تھی, اب وہ علماء اس کو حاصل کرتے ہیں, علم تفسیر حاصل کرتے ہیں, محکم اور متشابہ کی پہچان کیسے ہوتی ہے قرآنی آیات میں, ان کی آیات میں تفکر و تدبر کیسے ہوتا ہے, قرآنی آیات جو بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں اس کو حل کیسے کیا جاتا ہے. بہت سارے علوم قرآن کی پوری ایک لسٹ ہے کہ علوم قرآن کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں. وہ سب حاصل کریں گے, اس کا اور ثواب ہے, وہ اور لیول بہت بڑا ہے. اسی طرح قرآن پڑھانے کا الگ ثواب ہے. قرآن پڑھانا جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, کہ باپ پر بیٹے کے 3 حقوق ہیں, اچھا نام رکھے, ادب سے آراستہ کرے اور قرآن کی تعلیم دے. اب یہاں قرآن کی تفکر, تدبر اور تفسیر قرآن کے لحاظ سے بات نہیں ہو رہی, ابھی صرف قرآن پڑھنا سیکھنا اس کو آ جائے, قرآن پڑھنا اس کو آ جائے.
یہ اس کی بات ہو رہی، یہ اس کا حق ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا سکھا دے. تو یہ صرف قرآن پڑھنے کا الگ ہے. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ اگر قرآن کو سکھایا جائے، کسی کو تعلیم دی جائے، چاہے اپنی اولاد، جس نے اپنے ایک لڑکے کو قرآن کی تعلیم دی، پیغمبر فرماتے ہیں گویا بیت اللہ کے 10,000 عمرے کی ہیں، اور 10,000 غلام اولاد اسماعیل سے آزاد کیے ہیں، 10,000 بھوکوں مسکین مسلمانوں کو کھانا کھلایا ہے، 10,000 برہنہ کو لباس پہنایا ہے. اللہ اس کے ہر حرف کے بدلے نیکی دیتا ہے، 10 گنا معاف کرتا ہے. قرآن قبر میں اس کے ساتھ ہوگا، میزان میں اس کا پلہ بھاری رہے گا، اور وہ پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا. اور قرآن اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوگا جب تک اپنی خواہش سے زیادہ عزت اور بزرگی وہ شخص نہ پالے. یعنی اپنی اولاد کو فقط قرآن کی تعلیم دینے کا، اب اپنی اولاد ہو کسی اور جگہ آپ پڑھانے کہیں جائیں، اس کا الگ ثواب ہے. یعنی آپ یہ مختلف مرحلے ہیں قرآن کے لحاظ سے. اور یہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین نے بچپن میں اس کو سکھا دیا تھا نا کسی کے ذریعے. اب یہ جب قاری قرآن بن گیا، اب یہ خود قرآن کی تلاوت کرنے لگا، تو قاری قرآن کے والدین کے لیے اللہ حکم دے گا اس کے والدین کو وہ لباس پہناؤ جس کے سامنے دنیا معافیہ ہیچ ہے. اس وقت پوری مخلوق اس قاری قرآن کے والدین کی طرف دیکھے گی اور اس قدر ان کا احترام کرے گی کہ اس کے والدین کو خود اپنے اوپر تعجب ہونے لگے گا. یعنی یہ تم نے جو بچے کو کتنا بڑا کام تم نے کر دیا کہ بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دیا. خود بھیج رہے ہیں، مدرسے بھیج رہے ہیں، کسی عالم کا انتظام کر رہے ہیں، کسی طالب علم کا انتظام کر رہے ہیں کہ بچے کو قرآن پڑھنا آ جائے. تو یہ اس کا کتنا ثواب ہے پڑھوانے کا، تعلیم دینے کا. اپنے بچوں کو سورہ یاسین کی تعلیم دو کیونکہ یہ خوشبو قرآن ہے. تو تعلیم دینے بچوں کو، اب بچوں کو آپ تفسیر قرآن تو نہیں سکھاتے نا، یعنی تلاوت یعنی پڑھنا ہی سکھا رہے ہیں، فقط تلاوت سکھا رہے ہیں، اس کا الگ ثواب ہے. اور وہ جب وہ بچہ پڑھ کے جوان ہو جاتا ہے، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو امام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص تلاوت قرآن کرے جب وہ جوان اور مومن ہے تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں مخلوط ہو جائے گا، اور اللہ اسے کرامت اور نیکی کے دسترخوان میں قرار دے گا. اور قرآن قیامت کے دن اس کا دفاع کرنے والا ہوگا اور کہے گا اے پروردگار، ہر عمل کرنے والے تک اس کے عمل کا اجر پہنچ گیا سوائے میرے عمل کرنے والے کے. تو نے اپنی تو اس وقت اپنی کریم عطا کو پہنچا اس پر. اللہ جنت کے حلوں میں سے اسے 2 حلے پہنائے گا اور اس کے سر پر کرامت کا تاج رکھے گا. فرمائے گا کیا میں نے تم کو اس معاملے میں اپنے آپ سے راضی نہیں کر دیا؟ تو قرآن کہے گا پروردگار میں اس شخص کے حق میں ایسے اجر کی طرف رغبت رکھتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ افضل ہو. اللہ فرمائے گا اس کی داہنی طرف کو امن اور بائیں طرف کو ہمیشگی عطا کی جائے گی. اور پھر وہ جوان جنت میں داخل ہوگا اور اس سے کہا جائے گا ایک ایک آیت پڑھتا جا اور درجے کی بلندی پر چڑھتا جا. پھر اس سے کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تم کو پہنچا دیا اور ہم نے تم کو اپنے اس معاملے سے راضی کر دیا؟ جواب میں وہ جوان کہے گا ہاں پروردگار. اور فرمائے جو شخص کثرت سے تلاوت کرے اور قرآن کو حفظ کرنے مشقت اٹھائے، اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد. اس قدر تلاوت کیجئے، اس قدر تلاوت کیجئے، اس چکر میں بالکل نہ آئیں کہ جب تک اگلے مراحل نہ ہو تب تک وہ بیکار ہے. یہ صرف تلاوت قرآن کی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کرے، بعد کے مرحلوں کی طرف جائے تو اور ہی سونے پر سہاگا ہو جائے گا، لیکن اس کی طرف بالکل سے آپ توجہ نہ کریں، کثرت سے تلاوت کریں. دیکھیں قیامت میں کس قدر اس کے جو ہے عظمت اور فوائد جو ہے حاصل ہوں گے. اچھا، اس طرح قرآن سیکھنے پڑھنے کا جو ہے وہ الگ ثواب ہے. کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھو. ابھی تفکر و تدبر کی بات نہیں، دلوں کی بہار ہے، اس کے نور سے شفا طلب کرو، یہ سینوں کے لیے شفا ہے. اور اگر کوئی مومن کی نشان یہ ہے کہ قرآن سیکھ کر اس دنیا سے جائے، یا کم سے کم قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہو اور دنیا سے چلا جائے، یعنی موت ہو جائے اس کی، تو اس حالت میں کم سے کم اس کو کرنا ہے. قرآن کی قرات کرنا بہترین عبادت جو ہے اس لحاظ سے قرار دیا گیا ہے. اور قبر تک کے اندر قرآن کی تعلیم دی جاتی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوں اور شیعوں میں سے جب کوئی مر جاتا ہے اور وہ اچھی طرح قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو تو قبر میں اسے قرآن کی تعلیم دی جائے گی. خدا اس کے درجات کو بلند کرے گا، کیونکہ درجات بہشت قرآنی آیات کی تعداد اتنے ہیں. وہاں قاری قرآن سے کہا جاتا ہے پڑھو اور اگلے درجوں میں چلے جاؤ. یہاں پہ بھی ہے کہ تلاوت کرو، تفسیر،
تفکر تدبر والی چیزوں کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی اپنی الگ جو ہے وہ اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جعفر سبحانی سے سوال کیا گیا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے آپ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو کیا تجویز فرمائیں گے، نصیحت؟ تو انہوں نے جواب دیا نمازوں کو اول اوقات میں انجام دیں اور قرآن کا ایک پارہ روزانہ تلاوت کریں. دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے آ جائے گی. یعنی روزانہ ایک پارہ تلاوت. اب دیکھا جائے تو ایک پارہ تلاوت کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر یہ بالکل عبث اور بے فائدہ ہے تو انہوں نے کہنا چاہیے تھا ایک آیت پورے تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھ لیا کرو، بس نہیں کہا پورا پارہ ایک روزانہ پڑھو، چاہے دیکھیے اس میں کچھ سمجھ میں اس لحاظ سے آئے یا نہ آئے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے اپنے بیٹے احمد خمینی کے نام جو خط لکھا تھا، آج بھی وہ صحیفہ امام جو کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، اس کی 16ویں جلد میں، اور وعدہ دیدار کے نام سے ایک الگ امام خمینی کے خطوط پر اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے، اس میں بھی آیا ہے. کہا کہ دیکھو معرفت کے ساتھ اس عظیم کتاب قرآن مجید سے مانوس رہو اور اسے اپنے محبوب تک پہنچنے کا ایک راستہ قرار دو، خواہ صرف قرات کے ذریعے ہی کیوں نہ صحیح، صرف تلاوت کے ذریعے. یہ ہرگز نہ سوچو کہ بغیر معرفت کے تلاوت کا کوئی اثر نہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. امام خمینی نے کہا ہے محبوب کی جانب سے یہ کتاب تمہارے اور سب کے لیے دعوت نامے کی حیثیت رکھتی ہے، اور محبوب کا نامہ محبوب ہوتا ہے اگرچہ عاشق اس کا مضمون نہ سمجھ سکے. اس قصد کے ساتھ قرات کرنے سے محبوب کی محبت کا جو ہمارا مقصود ہے شاید تمہارے شامل حال ہو جائے اور وہ تمہارا ہاتھ تھام لے. تو بہرحال قرات قرآن یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسی قرات کا کوئی فائدہ نہیں جو سمجھ میں نہ آئے، جو تفکر نہ ہو، تدبر نہ ہو. تو یہ امام خمینی نے کہا شیطانی وسوسہ ہے، یہ اس کے چکر میں کبھی نہ آنا اور قرات قرآن مسلسل کرتے رہنا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے 5ویں امام نے جو جملات ارشاد فرمائے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ مسبحات یعنی حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن اور سورہ اعلیٰ کی تلاوت کر کے سوئے تو وہ امام اثر کی زیارت سے مشرف ہوئے بغیر نہیں مرے گا، اور بغیر زیارت کے مر بھی جائے تو وہ رسول اللہ کے جوار میں رہے گا. اب کوئی شخص اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو روزانہ اگر کوئی شخص یہ سب سورے پڑھے، حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن، اعلیٰ، تو یہ ہم کہیں گے یہ جب تک بے فائدہ ہے، جب تک تفکر و تدبر نہ ہو اور فقط تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں. تو فقط تلاوت ہی کا فائدہ امام بتا رہے ہیں. تو ان سب کی چیزوں کے فوائد ہیں فقط تلاوت کے بھی. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم تیز بخار کی حالت میں بھی تلاوت قرآن میں کمی نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے آج رات کا یہ بخار مجھے قرآن کی 30 سوروں کی تلاوت سے نہ روک سکا، جس میں 7 طویل سورہ بھی شامل تھی. اب پیغمبر اکرم کہاں رک کر اس میں، ظاہر پیغمبر کی تو تفکر و تدبر کا لیول ہی الگ ہے، تو لیکن کثرت تلاوت بھی پیغمبر اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ بیماری تک میں جس میں ہماری نمازیں واجب چھوٹ جاتی ہیں ہم لوگوں کی، اس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ 30 سوروں کی تلاوت کی جس میں 7 طویل سورے بھی شامل تھے سخت بخار میں بھی. اور یہ بھی پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت 100 مرتبہ سورہ قل اللہ احد پڑھے تو اللہ اس کے 50 برس کے گناہ کو بخش دے گا. 50 سال. اب کوئی کہے کہ بھائی ایک آیت پہ ہی تدبر کر لیتے، یہ 100 دفعہ پڑھنے کی تکرار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں، اس کے یہ فائدے ہیں، 100 دفعہ ہی پڑھنا ہے اس کو. تلاوت کا ثواب یہ بتایا گیا کہ 50 سال کے گناہ بخشے جائیں گے. اور جو 50 آیت کی تلاوت کرے گا، یہ بھی پیغمبر نے فرمایا کہ اسے اللہ یاد کرنے والے یعنی ذاکرین میں اس کو شمار کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ فقط تلاوت کے اتنے فوائد ہیں کہ حتیٰ کہ جنگیں ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پہ، عراق میں جنگ، محاذ جنگ کے اوپر بیٹھ کر جو سپاہی ہیں وہ تلاوت قرآن جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور جس گھر میں بھی کثرت سے تلاوت کی جاتی اس گھر میں خیر بڑھ جاتا ہے، اس میں رہنے والوں کے امور میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ آسمان کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے اہل دنیا کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ فقط تلاوت کی بات ہو رہی ہے. ان سب یہ بے فائدہ نہیں اور بہت اہم ہے. تم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے. پیغمبر فرماتے ہیں قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے، جہنم کے لیے ڈھال ہے، عذاب سے امان دلواتا ہے. تلاوت، جو سورج شمس کی تلاوت کرے گا گویا اس نے ہر اس چیز کا صدقہ دیا جس پر سورج اور چاند چمکتے ہیں. فقط تلاوت کرنے کا ثواب ہے یہ. جب قرآن کی کوئی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. منہ سے نکلنے والے ہر حرف کے بدلے میں فرشتہ خلق ہوتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا ہے. بے شک علم حاصل کرنے کے بعد خدا کے نزدیک قرات قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. قرات اور تلاوت، فقط تلاوت کی بات ہو رہی ہے. فقط تلاوت کا کس قدر عظمت اور ثواب ہے.
تم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے، تو خیر ابھی روایت آ گئی، تو تمہاری شب و روز کا ساتھی قرآن ہونا چاہیے، تمہاری ہر بات ذکر خدا اور تلاوت قرآن پر مشتمل ہونے چاہیے، پیغمبر اکرم کی جو روایت ہے جامع الاخبار میں۔ ایمان کی کامیابی قرآن کی تلاوت سے ہے۔ دیکھیے میں پھر بار بار وہ لفظ کہہ رہا ہوں، کتنی احادیث اس کے اندر یہ بات آئی کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد چوتھے امام سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے سعد ابن معاذ کی نماز جنازہ پڑھائی، فرمایا حضرت جبریل کے ہمراہ 90,000 فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ آپ ان لوگوں کی نماز جنازہ میں کیوں شریک ہوئے؟ تو جبریل نے کہا معاذ اٹھتے بیٹھتے سوار پیادہ آمد و رفت کے وقت ہر وقت سورہ توحید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو دیکھا جائے تو انہیں ایک ایک آیت پڑھ کے تفکر و تدبر والا، یعنی میں اس کی مذمت نہیں کر رہا کہ ان لوگوں کو بار بار ڈینائی کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن بے فائدہ ہے۔ یہ ہر وقت کیوں اتنی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جا رہے ہیں؟ 90,000 فرشتے ان کے لیے آ رہے ہیں فقط اس وجہ سے۔ تو بہرحال بہت آسانیاں اور سہولتیں پیدا ہوتی ہیں، اور روایات اور وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہ بھی ہے کہ وہ گھر جس کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا، اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، 3 مصیبتیں اس کے گھر میں داخل ہو جاتی، برکت کم ہو جاتی، اب ہمیشہ مالی مشکل رہے گی، فرشتے اس کے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، برکتوں سے محروم ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ہوں گے اور نفاق پیدا ہو جائے گا ان میں، اور شیاطین اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، ویران ہو جائے گا، گھریلو جھگڑوں کا شکار ہو جائے گا وہ گھر۔ یعنی جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جہاں قرآن پڑھا نہیں جاتا، یہ نہیں کہ جہاں پہ قرآن پہ غور و فکر و تدبر نہیں کیا جاتا وہاں یہ نقصان ہوگا، فقط تلاوت۔ اور وہ تو دیکھیے ایسی شخصیات صرف امام حسین علیہ السلام کی تھی کہ جو کہ کہ نوک نیزہ پہ بھی جس نے تلاوت قرآن کی تھی اور اس میں پیغامات دیے تھے، یعنی وہاں تفکر تدبر وہ تو خود کو کرنے کا حکم ہے، اس کی الگ ہے۔ جب یہ علماء سے بھی پوچھا بھی جا رہا ہے کہ آخر انہوں نے سورہ کہف کی اس آیت کی تلاوت کیوں کی تھی، تو انہوں نے اس کی وجوہات جو ہے وہ بیان کی کہ یہ نشانی فقط اصحاب کہف کی حد تک منحصر نہیں تھی، بلکہ واقعہ اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب ہے میرا نوک نیزہ پہ تلاوت کرنا۔ اور وجہ مشابہت یہ کہ اصحاب کہف موت کے بعد زندہ ہوئے تھے اور انہوں نے کلام کیا تھا، اگر موت کے بعد ان کا زندہ ہونا اور کلام کرنا خدا کی نشانی ہے تو شہادت کے بعد میرا قرآن پڑھنا بھی خدا کی نشانی ہے۔ تو بہرحال تلاوت کی تھی انہوں نے بھی، کوئی درس قرآن یا کوئی تفکر و تدبر کے لحاظ سے، اس لحاظ سے تو اس میں تو خود ہی آپ کو تفکر کرنا ہے کہ امام نے کیوں کیا اور یہ ان سے سوال پوچھا گیا۔ تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ اس کا پورا نتیجہ یہ ہرگز نہ نکلے کہ میں نے بار بار جو اس لحاظ سے ایک جملہ لگایا ہے اس کے اندر کہ میں تفکر و تدبر اور اس کا خلاف ہوں، ہرگز بھی نہیں۔ یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا کہ قرآن کی جب افلا یتدبرون القرآن اور یہ سب کچھ جو قرآن کی آیات جو آئی ہیں جس میں تدبر قرآن کو الگ سے ایڈریس کیا گیا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ تلاوت قرآن کو بالکل آپ عبث اور بیکار قرار دے دیں تفکر و تدبر کی آیات کو پیش کر کے۔ ان کی الگ ثواب اور فوائد ہیں، تفکر و تدبر کے اگلے مراحل ہیں، وہ بھی آگے چل کر ہم اس میں جو انحرافات اور گڑبڑ ہو جاتی ہے اس تفکر، ہم جہالت کے ساتھ تفکر و تدبر کرنے میں، اور پھر ایک جاہل آدمی بھی کہاں تفکر کر سکتا ہے اور کہاں اس کے لیے ممنوع ہے، یہ انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر چیز آئے گی۔ تو آخر میں نتیجہ یہی ہے کہ اس کی اپنی جگہ اہمیت کی ہم بہت زیادہ قائل ہیں کہ قرآن میں تفکر و تدبر ہونا چاہیے، لیکن وہ ہر شخص کے معیار کے اعتبار سے بھی الگ ہوگا اور اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ تفکر و تدبر کیسے کیا جاتا ہے، ورنہ اور اس کے مقابلے میں وہ افراد کی اس کے بغیر تلاوت قرآن بالکل عبث اور بیکار ہے، یہ بالکل غلط اور ایک انحرافی نظریہ ہے، اور یہ قرآن کی تلاوت کو بالکل ختم کرنے کی سازش کا پہلا سٹیپ ہو جائے گا اگر اس نظریے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ہم نے صرف آج ایک لحاظ سے اس بات پہ صرف فوکس کیا ہے، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آگے قرآن کی اور چیزوں کے اوپر بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔